السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے ایسے مدارس جن کے طلبات اور جو بھی دفتری کارمند ہیں جو فارم فل کر رہے ہیں، تو ان کو مختلف قسم کے مسائل آ رہے ہیں فارم فل کرنے میں، آن لائن فارم فل کرنے میں۔ ہماری ویب سائٹ پہ یہ سوچا ہے کہ آپ کو ایک ویڈیو پیغام دیا جائے جس میں ہم پورا پریکٹیکلی ایک کر کے فارم فل کریں گے، اس کو پرنٹ کریں گے، اور آپ کو جو بھی انشاءاللہ سوالات ہوں گے اس میں آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کا کوئی مسئلہ رہ جائے جو اس کو سمجھ نہ آئے تو یا دفتری نمبر جو بھی ہیں اس پہ رابطہ کر کے آپ کا مسئلہ جو ہے وہ سنا جائے گا اور ہم اس کا حل بھی دیں گے۔ اس سے پہلے آپ شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے آپ براؤزر کھول لیں جو آپ کے پاس براؤزر ہے۔ میرے پاس گوگل کروم ہے تو وہی کھول رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی فائر فاکس ہے یا کوئی ڈیفرنٹ ہے تو آپ اسی کو اوپن کریں۔ سب سے پہلے آپ گوگل چلے جائیں، google.com پہ، اور اس میں آپ ہماری ویب سائٹ لکھیں wmshia.com۔ میں یہاں پہ اس وجہ سے لکھا ہے کہ کچھ حضرات کو یہ سپیلنگ لکھنے میں مسئلہ آتا ہے، مثلا وہ صحیح نہیں لکھتے، تو اگر آپ صحیح نہیں لکھیں گے پھر بھی آپ کو گوگل وہ ایگزیکٹ اس کی URL بتا دے گا۔ آپ وہاں پہ کلک کریں گے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں ایک یہ نوٹیفیکیشن آ رہا ہے، اب یہاں پہ بھی کلک کر کے فارم پر جا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں۔ یہاں سے آپ کلک کریں آن لائن داخلہ فارم۔ یہاں ہم شروع سے ایک ایک چیز جو ہے نا اس پہ نظر رکھیں گے اور اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں پہلے یہاں پہ بھی ہم نے آپشن دیا ہوا ہے کہ اگر آپ پہلے فارم فل کر چکے ہیں تو اس کو ترمیم یہاں سے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے یہ CNIC اور رجسٹریشن نمبر کا آپشن ہے۔ بعض طلبات ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سکول کی سرٹیفکیٹ ہے، مثلا میٹرک ہے، FA ہے یا BA ہے، اور ان کے پاس ID کارڈ نہیں تھا، یا پہلے انہوں نے اپنے والد کا ID کارڈ نمبر دیا تھا اب ان کا اور ہے، تو اس کا بہترین حل ہے کہ آپ اس کو رجسٹریشن نمبر پہ کلک کریں۔ آپ کو جو سند دی گئی ہے اس پہ ایک رجسٹریشن نمبر ہوگا، آپ وہ یہاں پٹ کریں گے تو آپ کا جو بھی CNIC ہوگا وہ آٹومیٹک یہاں پہ آ جائے گا۔ چونکہ وہ آٹو جنریٹ کرتا ہے سافٹ ویئر، تو اس طرح سے یہ کام کرتا ہے رجسٹریشن نمبر والا آپشن۔ باقی ان سب چیزیں ان کی سیم ہے، لیکن ہم چونکہ نارملی CNSI کو ہی دیکھیں گے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں سال جو ہے وہ پہلے سے ہی ہمارا فکس ہوتا ہے، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد امتحان منتخب کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ عامہ کرتے ہیں، خاصہ کرتے ہیں، جو بھی آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے، تو میں یہاں سے عامہ سلیکٹ کر لیتا ہوں، بلکہ عالمیہ کرتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ اور سوالات آ جائیں گے آپ کے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ID کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ID کارڈ نمبر ہیں تو لکھیں، نہیں تو اس کو آپ خالی چھوڑ دیں، یہ خود بخود سافٹ ویئر آٹو جنریٹ کر دے گا۔ تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں ایسے فرضی طور پہ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ڈیٹ آف برتھ لکھیں گے۔ اب ڈیٹ آف برتھ جو ہوتی ہے، اکثر جو لوگ ہیں وہ ڈیٹ آف برتھ صحیح انٹر نہیں کرتے۔ یہاں کی بورڈ میں ہوتا ہے ایک آپشن مینس کا، انٹر پلس اس کے اوپر آپ کے رائٹ سائڈ پہ اینڈ میں جو ہے وہ مینس کا آپشن ہے، آپ اس کو کلک کریں گے درمیان میں یوز کرنے کے لیے۔ تو آپ یہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ 5 لکھیں اور یہ لگا دیں، نہیں، یہ 2 ڈیجٹ سے ہی جائے گا۔ اس ایگزامپل کے طور پہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے 0709، تو اس طرح سے۔ اب مثلا میری ڈیٹ آف برتھ ہے 5 دسمبر 1995، تو میں اس کو لکھوں گا 05 12 1995، تو یہ میری ڈیٹ آف برتھ آ گئی۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ سابقہ یہاں پہ ہم سے وہ چیزیں پوچھ رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ آپشنل ہے، یہ دیکھیں نا ریڈ آپشن لگا ہے یہاں پہ، تو یہ ضروری ہے کہ اگر یہاں نہیں ہے تو آپ کی مرضی، آپ اس کو انٹر کریں نہ کریں، خالی چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اندراج کر دیں، نہیں ہے تو رہنے دیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے آپشن نام کا، یہاں آپ نام لکھیں۔
اب نام بھی کچھ حضرات ایسے کرتے ہیں کہ وہ انگلش میں نام لکھ دیتے ہیں، جبکہ یہاں پہ اوپر لکھا ہوا ہے نام اردو میں، تو آپ نے یہاں پہ اردو میں لکھنا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ انگلش میں لکھ سکتے ہیں تو انگلش میں لکھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں لکھ دیتا ہوں۔ اب یہاں ہم نے سلیکٹ کرنا ہے مرد یا عورت، اس کے بعد والد کا نام، اب دیکھیں یہاں پہ یہ اردو میں لکھنا ضروری ہے، انگلش میں یہ آپشنل ہے، اگر آپ لکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں لکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے۔ تو چونکہ میں نے اوپر بھی لکھا ہے انگلش میں، تو یہاں میں والد کا نام انگلش میں بھی لکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد ضلع ہے، اب ضلع آپ جو بھی آپ کا ہے آپ وہی لکھیں گے، تو میں اپنے ضلع لکھوں گا۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنے ایڈریس لکھنا ہے، تو آپ کا ایڈریس جو بھی ہے آپ وہی لکھیں گے، میں مختصر کرنے کے لیے صرف ضلع مظفر گڑھ ہی لکھ رہا ہوں، اور تحصیل بھی لکھ دیتا ہوں تھوڑا سا، ضلع مظفر گڑھ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں مدرسہ ہے، اب کچھ حضرات کو جو ہے اپنا نام مدرسے کا لکھنا نہیں آتا پورا، یعنی کوئی مسئلہ آ رہا ہے، تو آپ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے رجسٹریشن نمبر لگا سکتے ہیں، مثلاً آپ کا جو الحاق سند ہم دیتے ہیں اس پہ رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے، تو وہ آپ پٹ کریں اور اس کو لگا دیں۔ مثلاً ہم یہاں ہمارے جامعۃ المنتظر قریب ہے، تو اس کا چونکہ مجھے یاد ہے تو میں وہ لکھ رہا ہوں 240، تو یہ آ گیا ہے۔ لیکن اگر مجھے یہ یاد نہیں ہے تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا المنتظر، اب یہ المنتظر جتنے بھی ہیں وہ آ جائیں گے۔ اب مجھے ضلع چونکہ سامنے لکھا ہوا ہے تو مجھے فرق آسانی سے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا مدرسہ کون سا ہے، میں یہاں پہ جامعۃ المنتظر سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اب یہاں پہ اپنے دینی تعلیم لکھنی ہے، آپ لکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں لکھتے تو آپ اس کو خالی چھوڑ دیں، کوئی پرابلم نہیں، میں لکھ دیتا ہوں جون۔ یہاں پہ میں اپنی جو ہے یہ گریجویشن سلیکٹ کر رہا ہوں۔ فون نمبر یہاں پہ آپ لکھیں نہ لکھیں، البتہ یہاں پہ جو آپ کا ذاتی موبائل نمبر ہم لکھتے ہیں تو یہ آپ کوشش کیا کریں کہ ہر اسٹوڈنٹ کا اپنا لگائیں، جو اس کا اپنا ہے۔ کچھ طلبات کو سلیکٹ کیا گیا تھا کہ ان کو ہم رابطہ کر کے ان کو بلائیں، ان کو انعامات ملے تھے KPK سے، تو ہمارے پاس ان کا نمبر نہیں تھا، ہم مختلف ان کے مدارس کو فون کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ہمیں کہتے ہیں ہم ان سے رابطہ کریں یا اسٹوڈنٹ چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو یہ مسئلہ بہت ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کا اپنا فون نمبر لکھیں گے تو ہم اس کو رابطہ کر سکتے ہیں، یا اس کی سند کے متعلق کوئی معلومات ہیں ہم وہ لے سکتے ہیں، تو کوشش کریں ہر کوئی اسٹوڈنٹ اپنا نمبر دے۔ اگر استاد کا دیں گے تو بھی وہ استاد ہو سکتا ہے ایک اسٹوڈنٹ 2 سال پڑھے پھر چھوڑ کے چلا جائے، تو ہمارے پاس تو ڈیٹیل وہی آ رہی ہوتی ہے جو آپ کی ایک دفعہ پٹ ہو جائے۔ آپ مدرسہ چینج کر سکتے ہیں لیکن یہ تو نہیں کہ کوئی اپنا فون نمبر بھی چینج کر دے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ لازمی رکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنا نمبر دے، اپنا نہیں دے سکتا تو اپنے والد کا دے دے، بھائی کا دے دے، ایٹ لیسٹ اس کا دے جس سے ہمارا رابطہ ہو سکے، اور ہمیں اگر کوئی معلومات چاہیے تو ہم اس سے رابطہ کر کے وہ معلومات لے سکیں۔ تو یہاں پہ آپ اپنا فون نمبر لکھیں، اس کے بعد ای میل ہے تو بھی اچھی ہے، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ چھوڑ دیں، میں یوں اپنی لگا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک تصویر چاہیے، تصویر جو ہے اکثر اسٹوڈنٹ ایسا کرتے ہیں کہ وہ چونکہ موبائل سے فل کر رہے ہوتے ہیں فارم، تو وہ یہیں سے کلک کر کے کیمرے سے تصویر بنا دیتے ہیں، کوئی کس طرح حالت میں بیٹھا کوئی کس طرح بیٹھا، تو اگر آپ نے وہاں سے بنانی بھی ہے تو اس کا سمپل طریقہ ہے، سمپل بیک گراؤنڈ ڈھونڈیں، اس کے سامنے بیٹھیں اور اس طرح تصویر بنائیں کہ آپ کا سینے سے لے کے سر پر جیسے ایک پاسپورٹ سائز کی تصویر ہوتی ہے، تو وہ آپ لے لیں تصویر، اس کو آپ، اور اس کا سائز جو ہے وہ 1 MB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تو آپ یہ تصویر لگا دیں اور اس کو درخواست بھیجنے پر کلک کریں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ پہلی دفعہ فارم فل کر رہے ہیں اور آپ نے مثلا سافٹ ویئر میں آپ کا ڈیٹا نہیں ہے اور آپ نے جزوی دینا ہے، تو آپ کو یہ فارم سارا ڈیٹا فل کرنا پڑے گا اور یہاں پہ سلیکٹ کرنا پڑے گا جزوی، ٹھیک ہے۔ جزوی کر کے آپ یہاں پہ وہ سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں، مثلا الحدیث یا اصول فقہ، میں رینڈملی چوز کر رہا ہوں، تو یہ سلیکٹ کر کے آپ پھر اس پہ کلک کریں گے، جزوی کا طریقہ کار ہے۔ لیکن اگر آپ کلی ہیں تو کلی میں یہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کلی سلیکٹ کر دیں گے اور یہاں پہ درخواست بھیجنے پر کلک کریں، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔
اب یہ فارم میرا آٹومیٹک پرنٹنگ کے آپشن میں چلا جاتا ہے. جیسے ہی جائے گا، اگر آپ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تو اس طرح ہے، وگرنہ موبائل پہ آٹو ڈاؤن لوڈ ہو کے وہ آپ کی جو ہے نا موبائل کی میموری میں سیو ہو جاتا ہے. آپ اس کو جا کے وہاں سے پرنٹ دے سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ آپ چونکہ میرے پاس سیٹنگ اور ہے، میں نے یہاں پہ لگایا ہوا گرافکس کا کارڈ وغیرہ، تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ آ رہا تھا. اس کو میں نے، اگر کسی کے پاس یہ 2 پیج پہ آ رہا ہے، جیسے یہاں پہ میں ڈیفالٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ ڈیفالٹ، تو میرے پاس بھی 2 پیج پہ آ رہا ہے. اگر کسی کے پاس 2 پیج پہ یہ آئے تو اس کا بہترین حل کیا ہے کہ آپ اس کا مارجن ڈیفالٹ پہ رہنے دیں، آپ اس کو اسکیل کر لیں. یہ دیکھیں نا، یہ 2 پیج پہ آ رہا ہے، تو اس کو اس طرح کی اگر کسی کی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو وہ کسٹم کرے اسکیل میں. وہاں میں جا کے آپ کو ڈیفرینٹ کریں، مثلا 80 پہ رکھیں، 70 پہ رکھیں، جہاں یہ آپ کو سیوٹیبل لگے. میں اس کو 90 پہ کر دیتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. 90 پہ بھی ٹھیک ہے. میں اس کو اور بڑھا دیتا ہوں تھوڑا، 93 پہ. یہاں جی، بہرحال یہاں سے آپ دیکھتے جائیں، جہاں پہ آپ کا یہ میکسیمم ہو سکتا ہے آپ کریں. تو باقی جیسے کہ آپ کی دوبارہ کوئی فارم فل کریں گے تو بھی یہ ایسے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح آپ سے جب یہ کر لیں گے، آپ کا اوپر پرنٹر میں آپ پی ڈی ایف کا ہوتا ہے اکثر براؤزر میں، تو آپ پی ڈی ایف سلیکٹ کر لیں، نہیں تو آپ ڈائریکٹ پرنٹنگ سے ہی پرنٹر جو آپ کے پاس جو بھی سلیکٹڈ ہو وہ اس کو سلیکٹ کریں اور پرنٹ دے دیں. تو یہ ہو جائے گا آپ کا. سیو کرنا ہے تو سیو کر دیں. اب آتے ہیں دوسرے آپشن پہ، جو اکثر مدارس میں پرابلم آ رہی ہے اکثر طالبات کو، کہ وہ فارم فل کرتے ہیں تو ان سے ڈاؤن لوڈ والا یہ آپشن نہیں آتا موبائل سے، تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ آپ کیا کریں. وہ بار بار وہی فارم وہ انٹر کرتے ہیں. آپ نے جب ایک دفعہ کر دیا اور آپ کو یہ چیزیں آ گئیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوبارہ وہ کریں. یہ دیکھیں، اگر کمپیوٹر سے آپ کا وہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا تو یہاں پہ دوبارہ آپشن دیا گیا درخواست پرنٹ کریں. میں یہاں کر دیتا ہوں تو یہ پھر آ جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہاں سے بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اور آپ کا یہ پیج ریلوڈ ہو چکا ہے اور آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ آپ کیا تھا، تو یہ سمپلی طریقہ ہے. تو یہاں پہ آپشن ہے، یہ دیکھیں یہاں آپشن ہے، یہاں سے کر سکتے ہیں، وگرنہ آپ یہاں پہ جائیں اور یہ دیکھیں اپنا داخلہ فارم میں ترمیم کریں. یہاں پہ کلک کر دیں اور یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں. اس میں لکھا تھا یہاں 1، اور میں اپنی تاریخ پیدائش جو میری تھی وہ لکھوں گا. ٹھیک ہے، اب میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرا وہ فارم آ چکا ہے. اب یہاں پہ بھی کچھ لوگ پھر گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی یہ یہاں پہ تو کوئی آپشن نہیں ترمیم کا، یہاں سے نہیں آئے گا. اب اگر یہ آپشن ہم نے اس وجہ سے رکھا ہے کیونکہ بعض اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا 2 فارم ہوتے ہیں، 3 فارم ہوتے ہیں، ایک ہی آئی ڈی کارڈ اور ڈیٹ آف برتھ پہ. تو میں اس کو ترمیم پہ کلک کروں گا. جیسے یہ ترمیم کا آپشن آیا ہے، اس میں جب میں نے ایک دفعہ ڈیٹا انٹر کر لیا ہے، یعنی کہ اس طرح کے اور بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو ڈیٹ آف برتھ اور آئی ڈی کارڈ انٹر کرتے ہیں تو ان کا ڈیٹا خود بخود فل ہو جاتا ہے. جب آپ کا ڈیٹا ایک دفعہ سافٹ ویئر میں آ جاتا ہے تو آپ اس میں صرف اور صرف مدرسہ چینج کر سکتے ہیں، تو باقی چیزیں آپ نہیں چینج کر سکتے. اب یہاں دیکھیں میں نہیں چینج کر سکتا اس کو، یہاں اس کو بھی نہیں چینج کر سکتا، اس کو بھی، اس کو یہ خیر ہوا کرے تو اس کو رہنے دیں. اب یہاں پہ جو چیزیں ہیں جو ہے نا مدرسہ سے چینج کر سکتے ہیں. اب جب یہ چیزیں ہیں اس کے بعد اب یہاں پہ یہ دیکھیں پھر آپشن ہے درخواست پرنٹ کریں گے. یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ درخواست پرنٹ والا آپشن آ جائے گا. وہی سیم پروسیس جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا. اگر پیج ایک پیج پہ نہیں ہے تو آپ اس کو ویسے کریں گے. اچھا، یہاں پہ میں ایک اور بات بتاتا چلوں آپ کو کہ لوگ جو ہیں وہ فارم پرنٹ کرتے ہیں، لیکن فارم پرنٹ کرنے کے بعد وہ ویسے کا ویسا ہی فارم ہمیں بھیج دیتے ہیں. یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے فارم بھیج دیا ہے، یہاں پہ ہمیں آ گیا ہے کہ بھیج دیا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں بس فارم ہو گیا، اب ہم نے امتحان والے دن جانا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو پرنٹ کرنا پڑتا ہے. پرنٹ کر کے پھر اس کے نیچے جو ہدایات دی گئی ہیں، اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ ہدایات لکھی ہوئی ہیں. ضروری قوائف کہ 2 عدد تصاویر جو 6 ماہ سے زیادہ پرانی نہ ہوں، طالبات کے لیے شرعی پردے کے مطابق طلبہ بغیر ٹائی کی تصویر لگائیں. نام، والدیت، تاریخ پیدائش کے ثبوت کے لیے پرنسپل مدرسہ سے تصدیق شدہ شناختی کارڈ، بے فارم یا یونین کونسل سے جاری شدہ پیدائشی سرٹیفکیٹ
اب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے لازمی اس فارم کے پرنٹ کرنے کے بعد ہی لگانی ہے. اب آپ نے یہ تو ہمیں آن لائن بھیجا, جو پرنٹ نکالیں گے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو پرنٹ نکالیں, اس کے ساتھ یہ قوائف لگائیں, پھر آپ کی یہ دیکھیں گے فیس لگی ہوئی ہے. فیس کا طریقہ کار وہی ہے, آپ آن لائن فیس بھیجیں ہمارے بینک اکاؤنٹ میں, اور یا پھر آپ منی آرڈر کریں. منی آرڈر کا طریقہ کار یہی ہے, اسی ایڈریس پہ آپ جائیں گے وہاں ڈاکخانے میں, اور اسے کہیں گے یہ ایڈریس ہے اور ہم نے منی آرڈر بھیجنا ہے. تو وہ جو آپ کو رسید دیں گے بھیجنے کی, اس کی ایک کاپی آپ اپنے پاس رکھ لیں, اور ایک ہمیں اس فارم کے ساتھ میں لگا کے بھیجنی ہوتی ہے. تو امید ہے سارے سوالات آپ کے کور ہو چکے ہوں گے اس ویڈیو میں. اگر کوئی پھر بھی مسئلہ ہے تو آپ دفتر کے جو نمبرات ہیں اس پہ رابطہ کریں, یا پھر ڈائریکٹلی آپ مجھے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر یہ ہے. ٹھیک ہے جی, آپ سب سے التماس ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں. شکریہ, بہت شکریہ. خدا حافظ و ناصر.